اور کہا ان لوگوں نے جو امید تھے ہماری ملاقات کی، لولا انزل علینا الملائکۃ، کیوں نہیں اتارے گئے ہم پر فرشتے، او نرى ربنا، یا ہم دیکھیں اپنے رب کو، لقد استکبروا فی انفسہم، البتہ یقیناً ان لوگوں نے تکبر کیا اپنے دلوں میں، وعتوا عتوا کبیرا، اور انہوں نے سرکشی کی بہت بڑی سرکشی۔ وقال الذین، عنوان ہے اعادہ شکوہ نمبر 5، اعادہ شکوہ نمبر 5۔ ماقبل میں بھی ان کے شکوے کا تذکرہ ہوا۔ ان کا شکوہ یہ تھا کہ ہم تب آپ کو پیغمبر مانیں گے جب فرشتے ہم پر اتارے جائیں، یا ہم خود فرشتوں کو دیکھیں، یا وہ فرشتے آپ کے ساتھ گھومیں اور بتائیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہو، تب ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ یہ اشارہ ہے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ سے ملاقات اور اللہ کا دیدار تو آخرت میں ہوگا، تو یعنی یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اللہ کو خود دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ تو بہت زیادہ تکبر کر رہے ہیں، اور یہ لوگ بڑے سرکش لوگ ہیں، یعنی ان کی کیا مجال کہ یہ مطالبہ کریں گے ہم خدا کو دیکھیں گے اور فرشتے ہم پر اتریں گے تب ایمان لے کر آئیں گے۔ یعنی اس طرح کے مطالبے کرنا درست نہیں۔ یہ وہ کرتے ہیں جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے، جو ایمان لانا نہیں چاہتے، سرکش لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے غلط اور ناحق مطالبے کرتے ہیں۔ جو ایمان لانا چاہتے ہیں وہ بیجا اعتراضات، بیجا سوالات، لایانی باتیں نہیں پوچھتے نہ کرتے، بلکہ سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ، جواب شکوہ، جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرا یومئذ، نہیں ہوگی خوشی، نہیں ہوگی ان کے لیے اس دن مجرمین کے لیے کوئی خوشی اور خوشخبری۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ فرشتے کہیں گے، حجرا محجورا، جنت تم پر ممنوع ہے اور حرام کر دی گئی ہے۔ فرشتے کہیں گے حجرا، جنت تم پر ممنوع ہے، محجورا، اور تم پر حرام کر دی گئی ہے۔ دیکھیں ہجر کا لغوی معنی تو ہوتا ہے روکنا، محجور کا معنی جس کو روک دیا جائے، تو مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو جنت سے روک دیا جائے گا، جنت تم پر حرام ہے، کیونکہ کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم فرشتوں کو دیکھیں تب مانیں گے، تو کہا ہاں یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے قیامت کے دن، تو اس دن پھر ان کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوگی، اس دن ایمان لانا بھی چاہیں تو ایمان قبول نہیں ہوگا، اور پھر یہ وہ دن ہوگا کہ فرشتے اب کہیں گے کہ اب تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، تمہارا داخلہ اب حرام کر دیا گیا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، تخویف دنیاوی، اور ہم نے قصد کیا ہے جو انہوں نے عمل کیا، کوئی بھی عمل، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم کر دیں گے اس کو بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح، ہم کر دیں گے اس کو بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح، بریکٹ میں بے قیمت، یعنی یہ دنیا میں اگر کوئی نیک اعمال کر بھی رہے ہیں تو ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایمان نہیں لایا، تو بغیر ایمان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہیں۔ تو ان کے جو اعمال ہیں ان کی مثال اس طرح ہے، ہباء منصورا، جس طرح کے بکھرا ہوا گرد و غبار ہو۔ تو دیکھیں جو گرد و غبار کپڑوں پر، بالوں پہ پڑ جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، نہ ہی اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے، تو ان کے اس طرح کے جو اعمال ہیں وہ پراگندہ گرد و غبار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصحاب الجنت یومئذ بشارت، اور اس دن جو جنت والے ہوں گے، خیر مستقرہ، وہ بہتر ہوں گے باعتبار ٹھکانے کے، واحسن مقیلا، اور وہ نہایت بہتر ہوں گے باعتبار آرام گاہ کے۔ مستقرہ کے نیچے قیام گاہ، ان کی قیام گاہ بھی بہتر ہوگی، ان کی آرام گاہ بھی بہتر ہوگی۔
मुजरिमीन اور کفار کے لیے تو یہ بیان کیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور وہ ان کے لیے جو آرام گاہ اور قیام گاہ ہوگی وہ نہایت بری ہوگی، اور ان کے مقابلے میں جو مومن لوگ ہیں اللہ ان کو ٹھکانہ دے گا جنت کا بہترین قیام گاہ، اور وہ احسن مقیلا، اور ان کے آرام کی جو جگہ ہوگی، سونے کی جگہ، جنت کے وہ جو بسترے ہوں گے وہ محلات ہوں گے اور حور و غلمان کا ساتھ ہوگا اور اللہ کی نعمتیں ہوں گی، تو وہ بہترین آرام گاہ۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، تخویف اخروی، جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں کے ساتھ، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اتارے جائیں گے فرشتے لگاتار اتارا جانا، فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، یعنی یہ لوگ ڈریں قیامت کے دن سے۔ جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو اس دن اللہ آسمان کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انفطرت، آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو یہاں بھی فرمایا آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹے گا۔ اب فرشتے وہاں سے اوپر سے اتریں گے لگاتار۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی، اس دن حقیقی بادشاہت، حق کا معنی حقیقی، بادشاہت رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہ دن کافروں پر نہایت سخت ہوگا، کافروں پر یہ دن بڑا سخت ہوگا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو چونکہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا تو وہ نہایت غمگین پریشان ہوں گے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنے دانتوں سے کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو، ظالم اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں اختیار کر لیتا رسول کے ساتھ راستے کو، کاش میں رسول کے راستے کو اختیار کر لیتا۔ یا ویلتا لیتنی، ہائے کم بختی، ہائے کم بختی ہلاکت، یا ویلتا، ہائے کم بختی، کاش کہ لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، یقیناً اس نے مجھے گمراہ کر دیا نصیحت سے، ذکر کے نیچے قرآن، قرآن سے اس نے مجھے گمراہ کیا، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ جب وہ مجھ تک پہنچا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے، شیطان تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے۔ دیکھیں ان آیات میں فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ ظالم آدمی یعنی مشرک اور مجرم لوگ اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں میں کاٹ رہے ہوں گے، یعنی جب انسان زیادہ غم میں مبتلا ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، عموماً اپنے ہاتھوں کو دانتوں میں چبا رہا ہوتا ہے، اور بعض اپنے دانتوں کو دانتوں کے اوپر پیس رہے ہوتے ہیں، تو اس دن کہے گا کاش کہ میں رسول کا راستہ اختیار کر لیتا دنیا میں، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس کی دوستی کی وجہ سے میں کفر میں اور گناہوں میں مبتلا ہو گیا، اور اس نے مجھے قرآن کریم سے ہٹا دیا، جبکہ قرآن کریم اور صحیح راستہ ہم تک پہنچ گیا تھا۔ اصل وجہ تھی یہ شیطان تھا جو انسان کو رائے حق سے ہٹانے والا تھا، اور شیطان تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ خذولہ بے یار و مددگار، بریکٹ میں رسوا کرنے والا ہے کہ اب قیامت کا دن ہوگا، انسان کی کوئی یہ مدد نہیں کر سکے گا اور نہ اس کی کوئی مدد اللہ کے ہاں قبول ہوگی، تو انسان وہاں رسوا ہو جائے گا، اور رسوائی کا سبب شیطان ہے۔ وقال الرسول یا ربی، شہادت رسول، شہادت رسول، رسول بھی گواہی دے گا کہ اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یقیناً میرے قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا۔ دیکھیں وہ خود بھی گواہی دیں گے اپنے اوپر، خود بھی کہیں گے کہ ہم نے رسول کا راستہ نہ اپنایا، فلاں کو دوست بنایا، اور رسول بھی گواہی دے گا کہ اس قوم کے لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، تو رسول کی بھی گواہی ہے اور وہ خود بھی اپنے اوپر شہادت دیں گے۔
تو کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، نمبر ایک شہادت، نمبر دو اقرار۔ تو وہ خود اپنے اوپر شہادت دیں گے اور پیغمبر بھی ان کے اوپر اقرار کرے گا۔ تو آیت تو اگرچہ کفار کے بارے میں ہے، لیکن اپنے الفاظ کے عموم کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی قرآن کو چھوڑے اور عمل نہ کرے، تلاوت نہ کرے، تو رسول کل قیامت کے دن فرمائیں گے یا اللہ میری قوم نے اور میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے بنا دیے دشمن مجرمین میں سے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا اور مددگار، کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا مددگار۔ بِرَبِّكَ میں با جو ہے یہ زائدہ ہے، یہاں فرمایا ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن ہوتے ہیں مجرمین کے لیے۔ ہر قوم میں، قبیلے میں اور مخالفین میں مجرم لوگ اور سرکش لوگوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیغمبر کو اور اسی طرح پیغمبر کے وارث کو، مصلح اور داعی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو اذیتیں دیتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ اللہ کافی ہے آپ کے لیے مددگار، تو آپ کی مدد اللہ کرے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نمبر دو، راہ حق کی طرف لانے والی اللہ کی ذات ہے، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ان کی ہدایت کی دعا مانگتے رہیں۔ وقال الذین کفروا، شکوہ نمبر 7، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں قرآن کریم کو اتارا گیا یک بارگی ایک ساتھ، پورا قرآن کریم ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہوتا، یہ آہستہ آہستہ کیوں ہوتا ہے۔ کذالک، اس کے بعد معذوف ہے، نزلناہ تدریجاً، کذالک کے بعد نزلناہ تدریجاً، اسی طرح ہم قرآن کو نازل کریں گے تھوڑا تھوڑا، لنثبت بہ فؤادک۔ حکمت نمبر 1، قرآن کریم کو تدریجاً نازل کرنے کی پہلی حکمت یہ ہے تاکہ ہم مضبوط کریں اس کے ذریعے آپ کے دل کو۔ ورتلناہ ترتیلا، حکمت نمبر 2، اور تاکہ پڑھیں اس کو ٹھہر ٹھہر کر۔ دیکھیں یہاں ان کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے تو ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہوتا ہے، یہ تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوتا ہے؟ تو جواب، اس کے 2 جواب دیے گئے۔ پہلا جواب یہ کہ ہم اس لیے نازل کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ذریعے سے مضبوط کریں۔ اب مضبوط اس طرح جب کوئی واقعہ پیش آتا، وہ کوئی تکلیف دیتے، اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتا، آیت نازل فرما دیتا، کوئی پریشانی ہوتی اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی فرما دیتے، اور غم کے اندر تسلی آتی، تو آیات کے نزول کے بعد حضرات صحابہ اکرام کے ایمان میں بھی اور بڑھوتری ہو جاتی۔ تو اس میں گویا دل مضبوط ہو رہا ہے، قرآن اتر رہا ہے، اور تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا تاکہ پڑھنا کیا ہو، آسان ہو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سکے۔ قرآن کریم کے تدریجاً نازل ہونے کی بہت سی حکمتیں، مثلا ایک حکمت یہ ہے کہ حفظ قرآن آسان ہو گیا۔ اگر پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہوتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پوری تورات ایک ساتھ ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، ایک ساتھ پوری ملتی تو یاد کرنا مشکل ہوتا۔ جب تھوڑا تھوڑا اللہ نے نازل کیا تو اب 23 سال کا عرصہ تھا، جتنا نازل ہوا صحابہ یاد کر لیتے، جو نازل ہوا یاد کر لیتے، تو انہوں نے بآسانی قرآن یاد کر لیا، اس لیے اکثر صحابہ قرآن کریم کے حفاظ تھے۔ تو ایک حکمت یہ تھی۔ دوسری حکمت کیا تھی؟ دوسری حکمت یہ ہے کہ اس میں چونکہ قرآن کریم میں مختلف مواقع پر آیات کا نزول ہوا ہے نا، جیسے لعان کا مسئلہ آپ نے پڑھا، اس موقع پر آیتیں نازل ہوئیں، حد قذف کا مسئلہ ہے، حکم تھا، آیتیں نازل ہوئیں، اس طرح شراب کے بارے میں احکامات انہوں نے پوچھے، پھر احکامات آئے، جوئے کے بارے میں، تو بہت سارے ایسے احکامات ہیں، ذوالقرنین کا تذکرہ، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، یاجوج ماجوج کا تذکرہ، روح کے بارے میں جو مشرکین نے سوالات کیے۔ تو اگر پورا قرآن ایک ساتھ اترتا تو سمجھنا مشکل ہوتا کس نے سوال کیا ہے، ابھی تک تو کسی نے کیا ہی نہیں ہے، سوال تو بعد میں ہونا تھا، تو پہلے سے نازل ہوتا تو کہتے کس نے سوال کیا، کرنے والے کون ہیں۔ لیکن جب موقع محل کی مناسبت سے نازل ہوا تو اوقاف ذہن ہو گیا
کہ جیسے انہوں نے سوال پوچھا ذوالقرنین کے بارے میں، روح کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی تو فوراً وہ باتیں سب کو یاد بھی ہو گئیں۔ موقع کی مناسبت سے اللہ کی نصرت اور مدد آئی تو حضور کے ایمان میں، صحابہ کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ بھی ہوا، ایمان بڑھتا گیا، اللہ کی نصرت آئی۔ اس طرح اب قرآن کریم میں غزوہ احزاب کے، غزوہ احد کے، بدر کے واقعات ہیں، تو اگر ایک دن قرآن نازل ہوتا، اب تو یہ واقعات بعد میں پیش آنے والے تھے تو ان کا سمجھنا پھر بہت مشکل ہوتا، تو فہم قرآن میں بھی آسانی تھی۔ جب کوئی واقعہ رونما ہوتا اللہ اس وقت وہ آیتیں نازل کر لیتا تو واقعے کے بعد اس پورے واقعے کے پس منظر کو سمجھنا آسان ہو جاتا۔ اگر واقعے سے پہلے وہ آیات نازل ہو جاتی پورا قرآن تو پھر تو واقعہ تو بعد میں ہونا تھا، تو ذہن تشویش میں ہو جاتا، ان کا سمجھنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعد میں رکھا تاکہ صحابہ کو تسلی بھی ہو، تکلیف جو پہنچے ان کو اس پہ بشارتیں دی جائیں، اور جو منافقین کفار نے جو کیا ان پر ان کو مزید رسوا کیا جائے تاکہ ان کی رسوائی اور عذاب اور زیادہ بڑھ جائے۔ تو یہ بھی حکمت تھی، اور یہ بھی حکمت کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہیں، تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا یاد کرتے پڑھتے، ایک ساتھ پورا اگر نازل ہو جاتا تو یاد رکھنا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا، تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے یہ بڑی حکمت تھی۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، نہیں وہ لاتے آپ کے پاس کوئی مثال، نہیں لاتے آپ کے پاس کوئی مثال، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر وہ ہم لے آتے ہیں آپ کے پاس، مگر ہم لے آتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک جواب، ٹھیک جواب لے آتے ہیں، یعنی کوئی بھی اگر وہ مثال اور اعتراض کرتے ہیں ہم اس کا بہترین اور اچھا جواب آپ کو دے دیتے ہیں۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور ہم نہایت خوبصورت اس کی تفسیر کرتے ہیں، بریکٹ میں باعتبار وضاحت کے، باعتبار وضاحت کے ہم اچھے انداز میں ان کی بات کا جواب دے دیتے ہیں۔ یعنی اگر وہ کوئی مثال پیش کریں ہم اس سے اچھی مثال دے دیتے ہیں، کوئی سوال کریں تو ہم اس کا ٹھیک ٹھیک انہیں جواب دے دیتے ہیں، کوئی اشکال کریں تو ہم خوبصورت انداز میں اس اشکال کا جواب دے دیتے ہیں۔ الذین یحشرون علی وجوہہم، یہ وہ لوگ ہیں جو جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا، اور یہ بدترین ہوگی جہنم باعتبار مکان کے، باعتبار مکان کے بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور یہ بہکے ہوئے ہوں گے باعتبار راستے کے، یہ راستے کے اعتبار سے بھی بھٹک جائیں گے اور باعتبار مکان کے بھی یہ لوگ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، دلیل نقلی نمبر 1۔ اب یہاں سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا اختصار کے ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے کہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے بنایا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر، مددگار، کیا بنایا؟ مددگار بنایا، ان کا نائب بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے کہا تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، یعنی فرعون اور فرعون کے جو ماننے والے ان کے درباری اور حواریین، ان کے پاس جاؤ۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ہلاک کر دینا، یعنی ہم نے خوب ہلاک کیا، ان میں سے کسی کو ہم نے باقی نہیں چھوڑا۔ تو یہ مفعول مطلق تاکید کے لیے ہے، جتنے بھی تھے اللہ نے سب کو پانی میں ڈبو کے ہلاک کر دیا، کوئی بھی فرعونیوں میں سے باقی نہیں بچا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ، واو کے بعد دمرنا قوم نوح، دمرنا، دلیل نقلی نمبر 2۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اسی طرح ہم نے ہلاک کر دیا نوح علیہ السلام کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اغرقناہم، ہم نے سب کے سب کو پانی میں ڈبو دیا۔ وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے بنا دیا انہیں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان، آیتاً عبرت، اور ہم نے ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یہاں نوح علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف تو ایک رسول آیا تھا، تو یہاں جمع کا تذکرہ آیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا گویا سب کو جھٹلانا ہے، کیونکہ سب رسولوں کی دعوت ایک ہے، سب رسولوں کی دعوت تھی توحید، رسالت،
آخرت، معاد، تو تمام نے یہی دعوت دی۔ تو جو ایک کو نہیں مان رہا گویا کہ وہ سب کو نہیں مان رہا۔ اور نمبر 2، اتنا طویل عرصہ انہوں نے دعوت دی، یعنی 950 سال نوح علیہ السلام نے دعوت دی، اتنی میں تو بہت سارے پیغمبر آ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اور بھی بہت سے پیغمبر بھیجتے پھر بھی یہ لوگ ایمان لے کر نہ آتے، تو گویا انہوں نے ایک رسول کو نہیں جھٹلایا، بہت ساروں کو جھٹلایا کہ ہر مرتبہ پیغمبر دعوت دیتا رہا اور یہ 950 سال میں ہر مرتبہ اس کا انکار کرتے رہے۔ وعادا وثمود دلیل نقلی نمبر 3، وعاد دلیل نقلی نمبر 3، وثمود دلیل نقلی نمبر 4۔ اور ہم نے اسی طرح قوم عاد اور قوم ثمود کو بھی بھیجا، واصحاب الرس، اور اسی طرح کنویں والے، وقرون بین ذلک کثیرا، اور بہت سی قومیں اس کے علاوہ، اور بھی بہت سی قومیں اس کے علاوہ ہم نے بھیجی، جب نہیں مانا تو ہم نے ان کو بھی عذاب دیا۔ اب یہاں اصحاب الرس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بقایا ہیں قوم ثمود کی۔ قوم ثمود میں جو لوگ باقی رہ گئے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو ایک کنویں کے ارد گرد آباد تھے۔ ایک کنویں کے ارد گرد قوم ثمود کے جو لوگ آباد تھے انہیں کہا جاتا ہے اصحاب الرس۔ تو جو لوگ باقی ماندہ تھے تو انہوں نے کنویں کے قریب اپنی رہائش اختیار کی اور اسی کے قریب وہ رہتے تھے، اس لیے کہ پانی کے اعتبار سے انہیں تنگی ہوتی تھی۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے اسی طرح ہر ایک قوم کی مثالیں بیان کی۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہم نے سب کو ملیامیٹ کر دیا۔ تبرنا ملیامیٹ کر دیے، تباہ و برباد کر دیے۔ ہم نے سب کو تباہ و برباد کر دیا، ملیامیٹ کر دیا، یعنی کوئی بھی ان میں سے نہ بچا، نہ اجساد بچے نہ ان کے مکانات بچے، نہ انسان بچے نہ چوپائے بچے، نہ جاندار بچے نہ بے جان بچے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي دلیل نقلی نمبر 5۔ اور اسی طرح یقیناً گزرے ایک بستی پر، وہ بستی الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، کہ وہ بستی ہے کہ جن پہ برسایا گیا برا برسایا جانا۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا پس وہ نہیں دیکھتے اس بستی کو؟ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، بلکہ وہ لوگ نہیں امید رکھتے اٹھنے کی۔ یہاں جو قریہ کا لفظ ہے اس کے نیچے لکھیں صدوم۔ قریہ سے مراد صدوم، صاد دال واو میم، صدوم۔ اور التی کے نیچے قوم لوط، کہ یہ جو بستی تھی جو صدوم کے اندر، یہ وہ قوم لوط کی بستی تھی کہ ان قوم لوط والوں کو نہیں دیکھتے ہم نے ان کے اوپر برسایا برا برسانا۔ کیا برسائے؟ بریکٹ میں پتھروں کی بارش۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر جب وہ ایمان لے کر نہیں آئے تو اللہ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی جو بہت بری بارش تھی۔ یعنی اس سے پہلے تو پانی کی بارش ہوتی تھی یا کبھی برف برستی کبھی اولے برستے، لیکن اللہ نے ان پر پتھر برسائے۔ تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ان کی بستیوں کو؟ یعنی یہ مشرکین مکہ اسی راستوں سے گزر کر جاتے ہیں تجارت کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے، تو کیا یہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان بستیوں اور کھنڈرات کو دیکھ کر عبرت نہیں حاصل کرتے؟ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب وہ دیکھتے ہیں آپ کو تو نہیں بناتے آپ کا مگر مذاق، نہیں بناتے مگر آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ عنوان ہے خباثات منکرین رسالت۔ منکرین رسالت کی خباثتوں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جہاں سے گزرتے ہیں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہیں وہ جنہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کیا یہ ہیں وہ جنہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو یعنی معاذ اللہ مذاق کرتے تھے کہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا، انہیں رسول بنایا جس کے بعد نہ دولت ہے نہ پیسہ ہے نہ کوئی بڑا عہدہ ہے جائیداد ہے۔ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، اور یقیناً تحقیق إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا، قریب ہے کہ وہ گمراہ کر دیں انہیں ہمارے راستے سے، ان کے معبودان
लौला अन सबरना अलैहा, अगर न होते हम जमे रहते इन पर। यानी ये लोग कहते हैं मुशरिकीन कि हमारे माबूद जो हैं करीब था कि वो हमें गुमराह कर देते हमारे माबूदों से। यानी ये मुशरिकीन माज़अल्लाह हुजूर के बारे में कह रहे हैं कि करीब था कि वो हमें हमारे माबूदों से भटका देते, गुमराह कर देते, अगर हम अपने माबूदों पर जमे न रहते। यानी उन्होंने तो कोशिश की, हमें हमारे माबूदों से हटाया। यानी तौहीद की जो हुजूर ने दावत दी, तो ये लोग कह रहे हैं काद ला युज़िल्लुना, करीब था कि वो हमें गुमराह कर देते हमें हमारे माबूदों से। यानी हमारे माबूद तो सही रास्ते पर हैं, तो हमें वो भटका देते अगर हम अपने माबूदों पर जमे न रहते। हम जमे रहे, इबादत करते रहे, इनकी बातों में नहीं आए पैगंबर की, इसलिए हम बच गए। अगर पैगंबर की बातों में आते तो हम अपने माबूदों को छोड़ देते। तो फरमाया वसौफ़ यअलमून अंजाम, बस अनक़रीब जान लेंगे वो लोग, हीन यरौनल आज़ाबा, जब वो आज़ाब को देखेंगे, मन अज़ल्लु सबीला, कि कौन गुमराह था बेएतिबार रास्ते के एतबार से कौन गुमराह है। यानी वो तो अपने आप को ठीक कह रहे हैं ना, और पैगंबर को कह रहे हैं कि वो हमें हमारे माबूदों से गुमराह कर रहा था। हालांकि गुमराह तो ये खुद है, लेकिन इनको पता तब चलेगा जब ये आज़ाब को अपने आँखों से देखेंगे। अराअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, सबब गुमराही, इनकी गुमराही का सबब क्या है? असल बात यह है कि आपने नहीं देखा इनको कि इन्होंने अपने ख्वाहिशात को अपना माबूद बना दिया। आपने देखा उनको जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना दिया। ये हवाहु मफ़ूल अव्वल है और इलाहहु मफ़ूल सानी मुक़द्दम है कि गुमराही की वजह इन्होंने ख्वाहिश को अपना माबूद बनाया। अफ़अन्त तकूनु अलैहि वकीला, क्या आप इन पर निगरान हो? यानी आप इन पर निगरान नहीं हो कि आप जबर करो, आप इनको दावत दो, ईमान ला रहे हैं फ़बिहा, नहीं ला रहे तो जहन्नुम हमने तैयार की है इनके लिए। तो देखें इंसान की गुमराही का एक सबब क्या है, उसकी ख्वाहिशात हैं। तो गोया जिस तरह ख्वाहिशात होती हैं, इन्होंने ख्वाहिशात को अपना माबूद बनाया। तो जैसे लोग बुतों के सामने झुकते हैं, इस तरह वो ख्वाहिशात के सामने झुक रहे हैं। तो उमूमन इंसान की गुमराही का ये सबब होता है कि वो अपनी ख्वाहिशात पे चलता है, और जहन्नुम को ढांपा ख्वाहिशात के साथ गया, और जन्नत को ढांपा मुशक्क़त वाले आमाल के साथ है। हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजिबतिन नारु बिश्शहवात व हुजिबतिल जन्नतु बिल मकारिह। हुजिबतिन नारु बिश्शहवात, जहन्नुम को ढांपा गया है ख्वाहिशात के साथ, व हुजिबतिल जन्नतु बिल मकारिह, और जन्नत को ढांपा गया मुशक्क़त वाले अमल के साथ। यानी हर ख्वाहिश पर इंसान अमल करता है, जहन्नुम में जा रहा होता है, और जब इंसान मुशक्क़त वाले अमल को अपनाता है तो वो जन्नत की तरफ जाता है। तो ख्वाहिशात ही इंसान को गुमराह करती। अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्माऊन, क्या आप गुमान करते हो इनमें से अक्सर तो वो हैं यस्माऊना, वो सुनते हैं, औ याक़िलूना, या अक़ल रखते हैं। क्या आप ये गुमान रखते हो कि इनमें से अक्सर लोग बात को सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं? असल बात ये, इन्हुम इल्ला कल अनआम, ये तो नहीं है मगर ये तो चौपाए हैं, ये तो जानवर हैं, जानवर। बल हुम अज़ल्लु सबीला, बल्कि ये तो उनसे भी ज़्यादा भटक गए हैं, बेएतिबार राह के, रास्ते के एतबार से उनसे भी ज़्यादा भटके हुए हैं। यानी कि आप ये गुमान कर रहे हैं कि ये लोग बात सुनते हैं और ये अक़ल रखते हैं। ओ भाई, बात नहीं सुनते, ये तो जानवर हैं। क्या है? जानवर है, और जानवर से भी ज़्यादा भटके हुए। यानी जानवर को भी एक रास्ते पे चलाओ ना, एक गधा है, उस पर सामान रखो, उसको लेकर जाओ 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब वो रास्ता समझ जाता है, फिर वो ख़ुद उस रास्ते पे चलता है। उसको एक काम से मना कर दो, बकरी पाली है, बिल्ली है, कुत्ता है, एक काम का आदी बना दी, ये नहीं करना, वो नहीं करता, ये करना है, वो वही कर रहा होता है। भाई ये दुश्मन है, उस पर भौंक रहा होता है। घर के में जो आने वाले होते हैं उनको कुछ नहीं कहता, उनका मुआविन होता है। तो जानवर भी बात समझ जाता है, इशारात को समझ जाता है, मालिक की मंशा के मुताबिक रहता है। मालिक जिस पे कहता है जा उधर, एकदम कुत्ता भागते हुए जाता है हमले के लिए, इशारा करता है, आवाज़ देता है, फ़ौरन वापस आ जाता है।
اس طرح کتنے جانور ہیں جو مالک کے فرما بردار ہیں، اطاعت کرتے ہیں، مالک بات کہتا ہے وہ سنتے ہیں، بلاتا ہے واپس آ جاتے ہیں۔ پرندہ تو بعض پرندے انسان کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، بلاتے ہیں آ جاتا ہے، بھیجتے ہیں چلے جاتا ہے، تو یہ پرندے سن لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ تو جانوروں سے بھی زیادہ بھٹک گئے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، یعنی ان میں نہ عقل ہے، نہ بصیرت ہے، نہ فہم ہے۔